السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب کو لے کر چلنے والا ہوں تورمنگ اسوٹاپ کی بلند چوٹیوں کی طرف۔ یہاں ایک ایسا درخت ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ درخت نہ صرف اپنی جسامت کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی ایک خاص جگہ بنا چکا ہے۔ کچھ دن پہلے یہاں جمشید برقی بھی آئے تھے اور انہوں نے اس درخت کو ایک نیا نام دیا، دا ڈریگن ٹری آف دیر لور۔ اگر ایک ٹوریزم اسپاٹ اس کو بنانا ہے، ہم ایک نام دے دیں۔ آج سے اس درخت کا نام ہے دی ڈریگن ٹری آف دیر۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کا ہمارا سفر بھی اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام بنایا وہاں جانے کا۔ اس سفر میں میرے ہم سفر تھے ملک عباد، شاہ مسعود اور سلیمان خان۔ صبح 10 بجے میں گھر سے نکلا تو شاہ مسعود آیا اور مجھے پک کیا۔ راستے میں ہم سلیمان کی پینٹ اینڈ ہارڈ ویئر شاپ پر رکے، جہاں سے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب ہم اوڈیگرام پہنچے تو وہاں ملک عباد نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارا یہ پورا سفر بائک پر تھا اور ہمارے پاس 2 بائکس تھے۔ اوڈیگرام سے ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے دانوا پہنچے جو اپنی دلکش اور پرسکون ماحول کی وجہ سے اچھا لگا۔ اس کے بعد ہم رباط بازار پہنچے، جہاں راستے میں لوگوں کی چہل پہل اور بازار کا شور سفر کو مزید دلچسپ بنا رہا تھا۔ پھر ہم خال بازار سے گزرے، لیکن وہاں کا رش اور ٹریفک اتنا زیادہ تھا۔ خال بازار سے گزرتے ہوئے رش اور ٹریفک کی شدت نے راستے کی رفتار سست کر دی۔ جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں، یہ جگہ اکثر شدید ٹریفک میں دھنستی رہتی ہے، جس سے نہ صرف مقامی لوگ بلکہ مسافر بھی کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی رونقیں خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس رش کے باعث آمد و رفت اکثر مشکل اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ امید ہے کہ جلد یہاں ٹریفک کے نظام میں بہتری آئے تاکہ سب کے لیے راستے آسان، محفوظ اور پرسکون بن سکے۔ خال بازار کے بعد ہم نے دیر چھترال مین روڈ پر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ راستہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ ہر موڑ پر پہاڑ، وادیاں اور کھلے آسمان کے مناظر ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی مسحور اپنے رنگ بکھیر رہا ہو۔ راستے کی ہر ڈھلوان اور ہر پرسکون منظر سفر کو یادگار بنا رہا تھا۔ پھر ہم نے دائیں جانب مڑ کر تورمنگ کا رخ کیا۔ شروع میں سڑک ہموار تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اصل مہم جوئی شروع ہو گئی، آف روڈنگ۔ جتنا راستہ کٹھن ہوتا گیا اتنے ہی نظارے حسین ہوتے گئے۔ کئی اونچے چراگاہیں تھے، کئی پہاڑی ڈھلوانے اور کئی ہر موڑ پر بادلوں کی دھند نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ لگتا تھا جیسے ہم کسی خواب کی وادی میں داخل ہو گئے ہوں۔ ہم نے کئی جگہ رک کر ڈرون شاٹس بھی لیے اور ہر منظر ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ بالآخر ہم اسوٹاپ پہنچے۔ وہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک بائیں جانب جو سوات کی طرف جاتا ہے اور دوسرا دائیں جانب جہاں صرف 5 منٹ کے فاصلے پر وہ مشہور درخت کھڑا ہے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو مجھے محسوس ہوا جیسے یہ صدیوں سے اس وادی کا پہرے دار ہو۔ لوگ اس پر چڑھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور اپنی یادیں اس کے ساتھ جوڑ کر لے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ درخت اپنی جسامت اور انداز کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیویکل اژدہا اپنی جڑوں اور شاخوں کو پھیلا کر کھڑا ہو۔ اس کی موٹی شاخیں ایسے تھے جیسے بازو اور اس کی جڑیں زمین کو مضبوطی سے تھامے کسی پہلوان کے قدموں کی طرح لگ رہی تھے۔ یہاں ایک دلچسپ لمحہ تب آیا جب چند مقامی لوگوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ ہم بھی اس درخت پر چڑھ کر دکھائے۔ میرے دوستوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور نہ صرف اوپر گئے بلکہ وہاں پش اپس اور پل اپ بھی کیے، جیسے وہ اس ڈریگن ٹری کو اپنی طاقت کا گواہ بنا رہے ہو۔ میرا بھی دل تھا کہ میں اس مہم کا حصہ بنوں، لیکن بدقسمتی سے کل جم میں مجھے چوٹ لگی تھی، اس وجہ سے میں چل نہ سکا، مگر میرے دوستوں نے یہ چیلنج پورا کیا اور ہم نے ڈرون شاٹس بھی لیے۔ اس مقام پر دھند اور سردی دونوں بہت زیادہ تھی، لیکن ان سب کے باوجود یہ سفر ایک یادگار لمحہ بن گیا۔ قدرت کے یہ حسین مناظر اور یہ عظیم درخت جو وقت امتحانوں کے باوجود شان و شوکت سے کھڑا ہے، یہ سفر واقعی ایک خواب جیسا تھا جہاں ہر لمحہ سکون اور تازگی سے بھرا محسوس ہوتا تھا۔ اسوٹاپ کی سرسبز وادیاں، پہاڑ اور نرم ہوا نے دل کو خوش کر دیا، اور وہاں کھڑا عظیم درخت دا ڈریگن ٹری آف دیر لور اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہمیں حیران کر گیا۔ یہ درخت اور قدرتی مناظر میرے دل میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر آپ بھی اسوٹاپ اور اس عظیم درخت کی خوبصورتی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کا سفر ضرور کریں۔ یہاں کی ہوا، پانی، پہاڑ اور یہ شاندار درخت آپ کو زندگی کی تھکن سے دور لے جائیں گے۔ آپ کی یادوں میں یہ سفر ہمیشہ باقی رہے گا۔ آئیے سب مل کر دیر کی حسین وادیوں اور اسوٹاپ کی خوبصورتی کو سب کے سامنے لائے اور دیر کے سیاحت کو فروغ دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ دیر کی خوبصورتی دیکھ سکے اور سب مل کر اپنی وادی کی پہچان کو دنیا تک پہنچائے۔ دیر کی خوبصورتی کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالے اور دیر ٹورزم کو آگے بڑھائے۔